بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 27 ہے، اور اس پارے کے شروع میں اس بات کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی انسان جو تھے وہ انسان نہیں تھے، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے تو وہ جو مہمان تھے وہ تھے تو انسانی شکل میں، لیکن وہ انسانی شکل میں، بشری شکل میں فرشتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارا کیا مشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، گناہ گاروں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں۔ تو جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کے لیے نشان زدہ جو پتھر ہیں۔ اور دیکھیں، اگر سائنسی دنیا کو دیکھیں تو سائنسی دنیا میں گائیڈڈ میزائل کی جس تکنیک تک بہت دیر میں دنیا پہنچی، سائنسی دنیا، قرآن نے اس کا تصور بہت پہلے پیش کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ہم اہل ایمان کو صحیح سلامت اس بستی سے باہر نکال دیں گے، اور اس میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر ہے، اور وہ مسلمانوں کا گھر کون سا تھا؟ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ اس صورت میں جس چیز کا تذکرہ تھا، اس کے بعد فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کے سمندر میں غرق ہونے کا ذکر ہے، کہ قوم عاد و ثمود پر عذاب کا ذکر ہے کہ ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور ہم ہر آن اس کو توسیع دیتے ہیں، اس کو وسیع کرنے والے ہیں، توسیع دینے والے ہیں۔ آج ماہرین فلکیات اور سائنسدان جو ہیں وہ نئی گلیکسیز کی دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کئی گلیکسیز کو دریافت کیا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی لا تعداد گلیکسیز ایسی ہیں کہ جو انسان ابھی دریافت نہیں کر سکا یا دریافت نہیں ہو سکی، لیکن قرآن نے دیکھیں، قرآن نے بلائی کائنات اور قدرت کے خلائی نظام کی وسعت کی بات پہلے ہی کر دی۔ قرآن کو اگر دیکھیں، کچھ لوگ قرآن کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو آج ایجاد کی جا رہی ہیں قرآن نے اور آقا دو جہان نے ان کو پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 56 وہ مشہور آیت ہے جس میں رب کائنات نے جنوں اور انسانوں کے مقصد تخلیق کو بیان کیا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، ہم نے اس لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اور جنوں کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام میں قرآن پاک میں مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پھر آگے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جو زندگی اور موت کی تخلیق ہے نا، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ آزمائش ہے، اور آزمائش کے بعد ہی پھر انسان دنیا میں رہتے ہوئے تکالیف سہتے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس راہ میں آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی منزل مقصود تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا،
میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اور آپ یقین کریں، حقیقتاً ایسی ہی بات ہے، جو بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے غیب کے خزانوں سے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ کون کسی کو دیتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ لیکن آپ اللہ والوں کے دربار پہ جائیں، آپ اللہ والوں کے در پہ جائیں، آپ ان کی خانقاہوں پہ جائیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ لنگر بھی کھا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لنگر بٹ رہا ہے، وہاں پہ کون دینے والا ہے؟ جہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف چھینا چھینی کا عالم ہے، وہاں پہ آپ اولیاء کے مزارات دیکھیں، وہاں پہ لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، ان کی زندگی میں تو دیتا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں پہ اتنا کھلا وسیع رزق جاری کر دیتا ہے کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اس سے سیریاب ہو کر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ طور کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَسَقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ طور کی قسم ہے، لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے، کھلے ہوئے صفحات کی قسم ہے، اور بیت المعمور کی قسم ہے، بلند چھت کی قسم ہے۔ اب بیت المعمور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو جب معراج کروائی گئی اور آپ معراج کی رات 7ویں آسمان میں جب گئے تو وہاں پہ آپ نے بیت المعمور کو دیکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو پھر ان کی کبھی بھی باری نہیں آتی۔ یعنی جہاں پہ بیت اللہ ہے بالکل وہیں پہ بالکل اوپر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یعنی بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مدینہ منورہ میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ میں حضور علیہ السلام سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کروں۔ فرماتے ہیں میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کی تلاوت کی جو آواز تھی مسجد سے باہر بھی سنائی دے رہی تھی۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ طور کی تلاوت فرمائی، اور جب آپ اس مقام پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تو اس آیت کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، اور مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میرے یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے عذاب نازل ہو جانے کے خوف سے اسی وقت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آیا۔ تو یہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اسلام لانے کا جو تھا یہ آیات، یہ بھی سبب بنی کہ جب انہوں نے ان آیات کو سنا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اٹل عذاب کا ذکر ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والی طاقت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر چکتے ہیں تو پھر اس کو کوئی بھی ٹالنے والی طاقت نہیں ہوتی۔ آسمان اللہ کے خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگتا ہے، اور پہاڑ بہت تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 17 میں جو ہے اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں راحتیں تیار ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے جا ملیں گے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ یعنی اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی، اور دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں اور ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔
اور اس کے بعد حدیث مبارکہ یہاں پہ میرے سامنے مذکور ہے، تو اس کو بھی ہم پڑھتے چلتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار فرمایا کرتے تھے، اور یہ دعا فرماتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے، اور تو برکت والا ہے، اور تو جلالت اور بزرگی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ الواقعہ جو ہے اس کے بارے میں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث بھی مروی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، یعنی غریبی سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورت الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کی آخری آیت میں فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، فرمایا کہ اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، بے شک تم ہماری حفاظت میں ہو، اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو، اور تاروں کے جانے کے بعد بھی اس کی پاکی بیان کرو۔ اب مفسرین یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں تسبیح سے مراد نماز ہے۔ حضرت عاصم بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی نماز شروع فرمایا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی اور نے نہیں پوچھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے، پھر 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، پھر یوں دعا مانگتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافانی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق دے، مجھے عافیت دے۔ پھر آپ قیامت کے دن جگہ کی تنگی سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جو جگہ کی تنگی ہو جائے گی، یعنی قیامت کا منظر اتنا سخت ہوگا، اس دن کی جو تنگی ہوگی اس سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں تاروں کے چھپ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرنا، یعنی یہ نماز جو ہے اس کو بیان کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے مجلس میں بہت سی لغو باتیں کی، فضول باتیں کی، تو اٹھنے سے پہلے یہ کلام کہے، اس کی جو فضول باتوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ کلام کیا فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہیں گے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا سورۃ الطور کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد سورۃ النجم کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ النجم کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا کہ تارے کی قسم جب وہ اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ ٹیڑھا راستہ اختیار کیا۔ اب اس آیت میں صاحبکم، صاحب سے مراد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور نہ بہکنے کے معنی یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی حق اور ہدایت کے راستے سے عدول نہیں کیا، کبھی وہاں سے پھرے نہیں، اور ہمیشہ اپنے رب کی توحید پر اور عبادت کرنے میں رہے، اور آپ کے دامن عصمت پر کبھی کسی ناپسندیدہ کام کی گرد نہیں آئی،
और टेढ़ा रास्ता ना चले। चलने से मुराद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमेशा रुश्द व हिदायत के आला मनाजिल पर फाइज हैं। फासिद अकायद का शाइबा भी कभी आपकी ज़िंदगी तक ना पहुँच सका और ना ही कभी ऐसा हो सकता था। इसके बाद यहाँ पे एक नुक्ता जो है मुफस्सिरीन उसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं। फरमाते हैं वो एक नुक्ता बड़ा काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने सफ़ी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान पाक में फ़रमाया वअसा आदमु रब्बहु फ़ग़वा, यानी फरमाया और आदम से अपने रब के हुक्म में लग़ज़िश वाक़ हुई तो जो मकसद चाहा था वो ना पाया। और अपने हबीब की शान में क्या फरमाया, फरमाया मा ज़ल्ला स्वाहिबुकुम वमा गवा। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी बुलंद है। अब इस सूरत की इब्तदाई जो 18 आयात हैं उनमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र मिअराज की इस मंज़िल रिफ़त का ज़िक्र है जिसमें इन्हें अल्लाह ताला का कुर्ब ख़ास अता हुआ था और अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस बंदों की तरफ जो चाहा वो वही फरमाया। अपने बंदे की तरफ जो अल्लाह को मुनासिब लगा, जो अल्लाह ने चाहा वो अल्लाह ने वही फरमा दिया। तो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने क़ल्ब अतहर की पूरी हुज़ूरी और यकीन के साथ अपने खालिक व मालिक के जलवों को देखते रहे। तो अल्लाह ताला ने शक में मुब्तला होने वाले लोगों को फरमाया क्या तुम इनसे इस पर झगड़ रहे हो, इन्होंने देखा या इन्होंने नहीं देखा। इन्होंने नूरे नुज़ूल के उस जलवे को कई दफ़ा देखा है, वहाँ जन्नतुल मअवा है और आप अपने खालिक के जलवे नूर को इस करार व इन्हिमाक के साथ देख रहे थे कि आपकी नज़र ना बहकी और ना ही फिरी। तो आज कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ पे बहस करते हैं कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज थी वो ज़ाहरी थी, जिस्म के साथ थी या ख्वाब था। तो कुरान में इतनी डिटेल से अगर इसको बयान किया गया है तो यकीनन अल्लाह ताला ने जो था अपने महबूब को बुलाया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला का जो है वो अल्लाह के नूर को देखा या अल्लाह ताला का दीदार किया। ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हमारे लिए इतना है कि जिस चीज़ का हमें इल्म है हम उसके ऊपर कामिल यकीन रखें। इसके बाद आयत नंबर 32 से अल्लाह ताला ने फरमाया जो लोग सगीरा गुनाह के अलावा कबीरा गुनाह से बचते हैं, यानी सगीरा गुनाह उनसे हो जाते हैं लेकिन वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहते हैं, तो इन्हें बशारत दी गई है, खुशखबरी दी गई है कि बेशक आपका रब वसी मग़फ़िरत वाला है। इसी मफ़हूम की एक और आयत में बताया कि नेकियां जो हैं वो गुनाह को मिटा देती हैं। अगर एक इंसान था पहले गुनाह करता था फिर उसने नेकियां करना शुरू कर दी तो अब उसकी जो नेकियां हैं उसको गुनाहों को मिटाती चली जाती हैं। इसके बाद आयत नंबर 38 से फरमाया किसी के गुनाह का बोझ किसी दूसरे पर नहीं डाला जाएगा, हर शख्स को अपने किए का पूरा पूरा सिला मिलेगा। ऐसा नहीं कि गलती कोई करे और पकड़ किसी की हो, जो अपनी गलती करेगा उसकी पकड़ भी उसी से होगी और अल्लाह ताला तो किसी पर एक राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं फरमाते। इसके बाद सूरतुल क़मर उसका आगाज़ होता है और इस सूरत के शुरू में फरमाया क़यामत करीब आ गई, चाँद 2 टुकड़े हो गया। और काफिर अगर कोई निशानी देखते हैं तो फिर रुख फेर लेते हैं और कहते हैं ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है। अब शक्कुल क़मर का जो वाक़या है तकरीबन 8 सन्ने नबवी में हुआ। अहले मक्का ने मौजज़े का मुतालबा किया तो आपने इनको ये मौजज़ा दिखा दिया। उन्होंने कहा कि हाँ आप आखिरी नबी हैं तो सूरज चाँद को 2 हिस्सों में आप तकसीम करें। तो यहाँ तक कि आपने इस तरह जब इशारा फरमाया तो चाँद का एक टुकड़ा हिरा पहाड़ की एक जानिब पर और दूसरा टुकड़ा दूसरी जानिब पर चला गया। अब इस वाक़े की सदाकत भी अक़ली दलील ये है कि कुरान ने बरमला इसका दावा किया कि इस दौर में किसी ने भी इस वाक़े की सदाकत को चैलेंज नहीं किया। कुरान ने कहा कि है कोई चैलेंज करने वाला, लेकिन आज तक कोई चाँद को 2 टुकड़े करके नहीं दिखा सका और कुरान ने इसे अलामत क़यामत में से भी करार दिया है। ये सूरह क़मर का ख़ुलासा था। इसके बाद सूरह रहमान का ख़ुलासा है कि इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ رحمان نے اپنے رسول کو قرآن کی تعلیم دی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے استاد وہ اللہ تعالیٰ خود، اور جو شاگرد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، الرحمن علم القرآن، اور اس نے انسان کامل کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بارے میں تعلیم دے دی، ہر چیز کے بیان کی تعلیم دے دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے غیر مرئی نظم و ضبط، زمین پر بجھے ہوئے سبزے اور درختوں کی کیفیت سجدہ اور آسمان کی رفعت کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہیں۔ درخت جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ آسمان کی بلندی کو دیکھ لو، تم سورج کو دیکھ لو، تم چاند کو دیکھ لو، تم زمین کے اوپر جو سبزہ بچھا ہے تم اس کو دیکھ لو، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل پیش کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کی بے بہا نعمتوں کا بار بار ذکر فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ذکر فرما کے پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تقریباً 31 بار اپنی ذی عقل مخلوق جنوں اور انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے اوپر غور و فکر کریں، آپ یقین کریں جو ہم بات کرتے وقت ہمارے منہ میں تھوک آتا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے منہ میں تھوک آتا ہے، ہم ایک اس تھوک کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو وہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اگر وہ منہ میں جو ایک لعاب ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ پیدا نہ ہو تو ہمارا حلق خشک ہو جائے۔ جس نظر سے ہم اللہ کی قدرت کا جو تخلیقات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ہم اس نظر کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں پاؤں دیے، ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی، جو چیز ہم نے اللہ سے مانگی ہی نہیں تھی اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا۔ جب ہم اس کی بارگاہ میں مانگیں گے تو ہمیں کتنا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 سے 2 جنتوں کی نعمتوں کا بیان فرمایا کہ 2 جنتیں ہیں، وہاں سرسبز شاخوں والے باغات ہوں گے، ان جنتوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، پھر ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی، اہل جنت ایسی مسندوں پر جلوہ افروز ہوں گے جن کے استر نفیس ہوں گے اور ریشم کے ہوں گے، وہاں یاقوت مرجان کی طرح با حیا حوریں ہوں گی۔ پھر فرمایا ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہوں گی جن میں فوارے کی طرح چھلکتے ہوئے 2 چشمے ہوں گے، اور اسی طرح کی مزید نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ پھر اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اس کے بعد اس صورت میں انسانوں کے 3 طبقات کو بیان کیا گیا۔ ایک اصحاب المیمنہ یعنی اہل سعادت و خیر، دوسرے السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی میں سب پر سبقت لے جائیں گے، اور تیسرے اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ اہل جہنم ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک پر پھر جنت کے پرکشش نعمتوں کا اس صورت میں تذکرہ کیا گیا، اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کے بالمقابل تقیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہیرے جواہرات سے بنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان پر شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے، اور یہ ایسی شراب ہوگی کہ جو عقل پر اثر انداز نہیں ہوگی اور پرکیف ہوگی۔ یعنی دنیا کی شراب تو ایسی ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، لیکن اسے شراب طہور کہا گیا ہے، یہ ویسی شراب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر اصحاب یمین کے لیے مزید نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر اصحاب شمال یعنی اللہ کی نافرمان لوگوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا اس صورت میں تذکرہ ہے، اور ان میں سے ایک یہ کہ ان کی خوراک جو ہے وہ زقوم تھوہر کا درخت سے ہوگی، اور اس درخت کا پھل انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اس سے وہ جو ہے ان کے جب اس کو کھائیں گے وہ اس کو تکلیف محسوس کریں گے، اور پھر اس کو کھانے کے بعد اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پئیں گے، تو یہ ان کی کنڈیشن کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر لاسٹ میں بتایا کہ قرآن عظیم جو ہے یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کی جو آخری صورت ہے، سورت الحدید، اس کا
بیان ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی آیاتی قدرت کا ذکر فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مابین درجات فضیلت میں مختلف مدارج بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا، ان سب کا ان مسلمانوں سے میں بہت بڑا درجہ ہے۔ اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا، فرمایا کہ ان کا درجہ جو ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، ان سب کا ان مسلمانوں پر بہت بڑا درجہ ہے۔ مگر اس باہمی فضیلت اور درجہ بندی سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے مرتبے کو گرائے یا ان کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کے تمام اصحاب کے لیے اچھا انجام تیار کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین اور مومنات کی امتیازی شان ہوگی، اور ان کا نور ان کے سامنے ہوگا، ان کے دائیں جانب جو ہے وہ بھی روشنی ہوگی اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے، محشر کا جو اس وقت کا قیامت کا جو احوال کو بیان کیا جا رہا ہے، وہاں پہ جب حشر کیا جائے گا تو پھر منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے تم ہماری طرف دیکھو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اور اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا، یعنی صراط مستقیم پہ چلتے چلتے پھر درمیان میں کیا ہو جائے گی، دیوار حائل ہو جائے گی۔ پھر آیت نمبر 25 میں فرمایا بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو قوی دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت اور انسان کے لیے فوائد بھی ہیں۔ یہاں تک سورہ حدید، اور حدید کا مطلب بھی جو ہوتا ہے وہ لوہا ہی ہوتا ہے، تو اس صورت کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔